پیر بندیات جمع مردی مجموعہ ارشادات مقدس حضرت مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے فرامین مبارک۔ امام ظاہر کا وجود۔ اے مومنو، سنو اور حق بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھو، حق تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھو اور حقیقی علم کی باتوں کو سن لو اور اپنے دل میں رکھو، کیونکہ بہت سے لوگ خودرائی، خود پسندی اور بے تعلیمی سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ قیل و قال، جھوٹے قول اور تقلید میں رہ گئے ہیں، انجام سے بے خبر ہیں۔ وہ اپنی فرضی اور برائے نام دانستے اپنی سرداری اور مال دنیا سے مغرور ہو چکے ہیں۔ روز قیامت میں جلا دینے والا سورج ان پر طلوع ہوگا اور سخت ترین حساب کی جگہ کھڑے کیے جائیں گے، اور یہ عوام علم کا کوئی حصہ نہیں رکھتے، تقلید میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی نکیل یعنی اختیار ڈاکو چھلاؤں جنات کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے سب کو راہ حق سے نکال دیا ہے اور سب گمراہی کے سمندر میں غرق ہوئے ہیں، مگر وہ اپنی گمراہی کا کوئی احساس نہیں رکھتے۔ سب فرقہ فرقہ ہوئے ہیں، وہ اپنے غلط کام سے بے خبر ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کا کام کیا انجام ہونے والا ہے۔ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد ان کو خبر ہوگی، مگر اس وقت ان کے باخبر ہونے میں کوئی فائدہ نہیں، اور وہاں پیشمانی و حسرت کے سوا ان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ مومن کو دنیا ہی میں قیامت سے اور اپنے کام کے انجام سے باخبر رہنا چاہیے۔ عوام اور ان کے پیشواؤں کی مثال بوڑھی گایوں اور قصاب کی طرح ہے کہ قصاب آخر کار چھری کی دھار سے ان سب کا چمڑا اتار لیتا ہے، اور وہ گائیں اس انجام کار سے بے خبر رہتی ہیں۔ پس ہرگز ہرگز تم اہل تقلید میں سے نہ ہو جانا اور علماء جور کی پیروی نہ کرنا، جو علماء ظاہری ہیں اور جو امام وقت کے موجود ہونے سے، جناب کی راہ پر چلنے سے اور ان کے حضور میں مشرف ہونے سے منکر ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے امام ہی وہ حاضر ہیں، تجھے اس کی راہ حاصل کرنی چاہیے، تو اس بیچارے استاد کے متعلق کفر و بے دینی کا فتویٰ دیتے ہیں اور اسے سنگسار کرتے ہیں۔ ان خود پرست علماء سے خدا کی پناہ لو کہ انہوں نے اپنے لیے عجیب قسم کا خیالی پلاؤ پکایا ہے اور اپنے لیے عجیب طرح کا پانی نہر میں بہا دیا ہے کہ انہوں نے اسی جملے کے ذریعے سے لوگوں کی زبان بند کرا دی ہے، جو کہتے ہیں کہ تم کفر کی باتیں کرتے ہو، اور انہوں نے ایک عام نادان شخص کو اپنا پیر قرار دیا ہے، اور ہر پاکیزہ فطرت شخص جو امام سے واقف ہوتا ہے وہ خود پرست دشمنوں کے باعث کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ان ریاست و سرداری کے طلبگاروں نے یہ دیکھ لیا کہ جس وقت بھی انہوں نے خدا کے نور کو بجھانے کے لیے امام وقت کو ایذائیں پہنچائیں اور جناب کے خلاف جنگیں لڑیں، تو وہ ناکام ہی رہے۔ آخر کار انہوں نے عاجز آ کر مکر اور جھوٹ سے کام لیا اور کتابوں میں لکھ دیا کہ امام صرف آخر زمان میں کچھ کہے گا، اور لوگ اس وجہ سے امام علیہ السلام کی راہ دیکھ پانے سے رہ گئے، اور سارے عوام نے اس جھوٹی بات پر باور کر لیا، یہاں تک کہ وہ سب امام وقت علیہ السلام کے دیدار سے بے نصیب ہو گئے۔ حالانکہ امام علیہ السلام سورج کی طرح دنیا میں ظاہر ہیں، اور وہ لوگ از خود امام علیہ السلام کے دشمن اور ظہور کے منتظر ہیں۔ انہوں نے علماء ظاہر کی فرما برداری اور تقلید میں اپنی زندگی برباد و ضائع کر دی ہے۔